ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائے کہ رب جلیل مجھے حق سچ کہنے اور ہمیں حق سچ سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پاک سنا ہے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی جو شاید سارا سال اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتے، رمضان المبارک میں عبادت کا وہ تناسب زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان صبح صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے، رات کو تراویح بھی ادا کرتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ آخر ساری پریکٹس کا کیا مقصد ہے؟ سارا دن بھوکے پیاسے رہنا، گرمی میں بھوکے پیاسے رہنا، آخر ساری چیز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ میں گفتگو آج اسی پر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، یہ آخری جمعہ المبارک ہوگا، اگلا جمعہ انشاءاللہ شوال میں ہوگا۔ آخر اس رمضان جو ایک پورا گزر گیا، ہم نے اس میں عبادتیں کی، روزے رکھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، رات کو قیام کیا، قرآن پاک پڑھا، آخر ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے یہ سب کروا کے؟ رب کی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں پر کوئی جاب کرتا ہے بندہ، کوئی مقصد ہوتا ہے، کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، بلا وجہ تو نہیں ہے کہ ہل لے کر گھومتے پھر رہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو آخر رب کا ہم سے کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت پیارا انداز ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ذرا غور کرنا کہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارا رب ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، ہمارا رب ہم سے بات کر رہا ہے، اور وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ یہ جو تقوی ہے یہی مقصد ہے روزے کا، یہی مقصد ہے رمضان کا، یہی مقصد ہے عبادتوں کا، یہی مقصد ہے اس طرح بھوکے پیاسے رہنے کا۔ لیکن اگر لعلکم تتقون ہی نصیب نہ ہوا، اس کا مطلب ہے پھر وہ ساری عبادت، وہ سارا مقصد، وہ ساری چیزیں جو تھیں، اس کا کوئی مقصد، اس کا کوئی نتیجہ، اس کا کوئی انعام تو حاصل نہ ہو سکا۔ محنت مزدوری تو کی لیکن اس کا نتیجہ نہ مل سکا، یہی نتیجہ نکلے گا نا۔ ہل تو چلایا، بیج تو بویا، لیکن جو مقصد تھا ہل چلانے کا، بیج بونے کا، پانی دینے کا، کھاد ڈالنے کا، وہ مقصد کیا تھا؟ فصل تیار ہو، اس کا انعام ملے۔ اب وہ سارا کام تو ہم نے کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، عبادت بھی کی، رمضان کا پورا مہینہ احترام بھی کیا، اس کا مقصد حاصل نہ کر سکے تو یہ وہی حساب ہے کہ کسی بندے نے پورا کھیت تو بسایا لیکن آخر میں فصل ضائع کر بیٹھا۔ وہ فصل کیا ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔
اب ہم نے دیکھنا ہے وہ تقوی ہے کیا، جس تقوی کے لیے اللہ نے ہمیں پورا مہینہ ایک پریکٹس کروائی ہے، جس تقوی کے لیے جو چیزیں حلال تھی وہ دن کے ٹائم پہ حرام کر دی، روزہ رکھا ہے کھانا پینا حرام ہو گیا، وہ حلال چیزیں ہیں، اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا حلال رزق ہے لیکن نہیں کھا سکتے، تو وہ مقصد وہ تقوی ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر کیا ہے، کہیں پر وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرنا، عام طور پہ ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرنا، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ سے محبت تو ہے نا، تو جس ذات کے ساتھ محبت ہے تو پھر اس سے ڈر اور خوف کیسا؟ جہاں سے ڈر اور خوف ہو تو وہاں پر محبت تو نہیں ہوتی، جہاں پر محبت ہو تو وہاں پر ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تو ایک جگہ تو قرآن کہتا ہے اللہ سے محبت کا، دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرنے کا، تو یہ ڈر کوئی خاص قسم کا ڈر ہے، یہ تقویٰ کوئی خاص قسم کی چیز ہے جس کا حکم دیا گیا ہے پھر کہاں پر؟ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی ہے ہی صرف یہ کہ انسان تقویٰ اختیار کر لے۔ نیکی کیا ہے؟ انسان تقویٰ اختیار کر لے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ اختیار کرو۔ انسان سفر پہ جاتا ہے تو سفر پہ جاتے ہوئے انسان چاہتا ہے کہ میرا بیگ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، سامان کم سے کم ہو لیکن اچھے سے اچھا سامان ہو، یہی دیکھتے ہیں نا سفر پہ جاتے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، تم نے سفر آخرت کرنا ہے، اس دنیا کے بعد، زندگی کے بعد، موت کے بعد آخرت کا سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے زیادہ راہ اختیار کرو، زیادہ راہ اکٹھا کرو۔ پھر فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زیادہ راہ کون سا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تقویٰ کرنے والے جو ہیں وہ عقل مند لوگ، اے عقل مند لوگوں میرا تقویٰ اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اب قرآن میں اتنی جگہ جو تقوی کا ذکر آ رہا ہے، تو آخر یہ تقویٰ کیا چیز ہے جو رب ہم سے چاہتا ہے؟ پورے قرآن میں بھی اس نے یہ حکم دیا۔ قرآن شروع کریں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی آیات، نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، نہ توحید کا ذکر کیا، نہ رسالت کا ذکر کیا، بتایا کہ یہ قرآن ہے، اس میں شک نہیں کرنا۔ یا اللہ ٹھیک ہے ہم اس میں شک نہیں کریں گے، پھر فرمایا یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن میں جو جا بجا ذکر آ رہا ہے تقوی کا، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہے۔ روزہ رکھا ہے تو تقوی اختیار کرو، یہ جو تقوی ہے تو آخر اتنا ذکر آ رہا ہے تو یہ کوئی قابل قدر چیز ہی ہوگی، تو آخر یہ کیا چیز ہے تقوی؟ آقا کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس کے اندر حضور نے تقوی کی طرف ہی اشارہ کیا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ نے تو روزے فرض کر دیے، کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اب حضور بیان فرما رہے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا، ایمان کے ساتھ، حالت ایمان میں، و احتسابا، احتساب کرتے ہوئے، کس کا احتساب کرتے ہوئے؟ اپنی ذات کا احتساب کرتے ہوئے۔ احتساب کیا ہوگا؟ انسان روزہ رکھے، عبادت کرے، نیکی کرے، قرآن پاک پڑھے، اور پھر سوچے کہ میں نے جو 11 مہینے میں جو کام کرتا ہوں، آیا کہ وہ کام درست ہے یا غلط ہے، وہ کام اللہ کی رضا والے ہیں یا اللہ کی نافرمانی والے ہیں، یہ احتساب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک بار عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ عید کا دن تو ان کے لیے ہے جن کے روزے اور جن کی عبادتیں قبول ہو گئی، میں نہیں جانتا کہ میری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ احتساب ہے
انسان خود بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط ہے، تو جو غلط ہے اس کو چھوڑ دے، جو درست ہے اور اللہ کی اطاعت کا ہے، جو چیز اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، اس پر عمل جاری رکھے۔ یہ احتساب ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا من صام رمضان و ایمان و احتسابا، جس نے ایمان اور حالت احتساب میں روزہ رکھا، اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، ایماندار تو ہیں، مسلمان تو ہیں، اپنا احتساب کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پیچھے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں وہ تقویٰ ہے کس چیز کا نام ہے۔ تقویٰ کی کئی معنی بیان کی ہیں مفسرین نے اور محدثین نے، علماء نے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ کہ انسان کوئی بھی وہ کام نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا ہو۔ اب اگر کسی نے روزہ بھی رکھا لیکن کام بھی وہ کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، گانے سن لیے، فلمیں دیکھ لی، گالم گلوچ کر لی، غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کام تو پورا نہ ہوا جو اللہ کا مقصد تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقصد دیا تھا لعلکم تتقون۔ تمہیں پورا مہینہ بھوکا پیاسا رکھا اس لیے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ انسان بھوکا پیاسا بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقصد ہے جس لیے اس نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، وہ بھی حاصل نہ کر سکے تو پھر وہ انسان کامیاب تو نہ ہو سکا۔ دوسری تفسیر محدثین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ متقی شخص وہ ہے جو اپنی پرخلوص عبادتوں کے ذریعے سے جہنم سے آزاد ہو جائے۔ انسان پرخلوص عبادت کرے اور جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اب پرخلوص عبادت کیا ہے؟ پرخلوص عبادت کے انسان کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع شامل ہو۔ ہم بسا اوقات جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا وہ رضا مندی شامل نہیں ہوتی۔ ہم وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اگر تنہائی میں نماز پڑھیں تو وہ جو 4 فرض پڑھنے ہوں تو اس پہ 3-4 منٹ لگے، 2-4 بندے بیٹھے ہوں، مہمان بیٹھے ہوں، پھر وہ 4 فرض پڑھنے اور پھر پڑھنے میں 10 منٹ لگ جائیں، پھر اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا تو نہیں ہے، پھر تو یہ لوگوں کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ جو تنہائی میں عبادت کر رہے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف شامل ہوتا ہے، اس میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا ہم لوگوں کے لیے لگاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے تو ہم متقی اور پارسا بن جائیں، لوگوں کے سامنے تو نہ گانے سنیں، نہ فلم دیکھیں، نہ گالم گلوچ کریں، لیکن تنہائی ہماری ایسی ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جانے والی نہ ہو۔ کسی بندے کی تنہائی اور لوگوں کے سامنے کا جو اس کی عام میل جول ہے وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں منافقت پائی جا رہی ہے، وہ اپنے مقصد میں پورا نہیں ہو رہا۔ جو مقصد تھا ایمان کا، جو مقصد تھا روزے کا، اس کا مطلب وہ مقصد میں پورا نہیں ہوا ابھی تک، کہ اس کی لوگوں کے سامنے تو اس کا رویہ اور ہے، لوگوں کے سامنے تو کردار اور ہے، لیکن تنہائی میں کردار اور ہے۔ لوگوں کے سامنے تو عبادت کر رہا ہے، تنہائی میں وہ عبادت چھوڑ رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو کردار یہ ہے کہ گانے نہیں سننے، فلم نہیں دیکھنی، گالم گلوچ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن تنہائی میں وہ پسے پشت سب کچھ کر رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ مقصد تو حاصل نہ کر سکا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو تائب ہوں اور متقی ہوں، جو توبہ کرنے والے ہوں اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ اب گویا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے تقوی کو توبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ توبہ۔
یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس رمضان کا مقصد لعلکم تتقون کا مقصد یہ ہے کہ انسان پچھلے جو 11 مہینے جو حرکتیں کی ہیں ان سے توبہ کر لے. اور توبہ کیا ہوتی ہے کہ آئندہ کی زندگی میں وہ کام نہیں کرنا. اگر رمضان المبارک میں توبہ کر لی، تقوی اختیار کر لیا، گناہ چھوڑ دیے، جھوٹ چھوڑ دیا، غیبت چھوڑ دی، رمضان کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیا، نمازیں چھوڑ دی، چاند نظر آیا، عشاء کی نماز بھی گئی، عید والے دن صبح فجر کی نماز بھی گئی، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ رمضان کا مقصد تو حاصل نہ کر سکا. جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا تھا، اور پھر خود رب نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں بھوکا پیاسا اس لیے رکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اللہ کی رضامندی پر، اللہ کے مقصد پر، اللہ کی ایک مشیت پر ہم پورے تو نہیں اتر سکے، ہم میں کہیں نہ کہیں خامی رہ گئی. تو اب چونکہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، ہمیں اپنی یہ خامیاں دور کرنی ہے. باقی 11 مہینے بھی اسی طرح سے گزارنے ہیں جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہو. جیسے اللہ رمضان المبارک میں دیکھ رہا ہے نا ہمارے اعمال کو، وہ رب رمضان کے علاوہ بھی دیکھتا ہے. جیسے رمضان المبارک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایسے رمضان المبارک کے علاوہ بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. جیسے رمضان میں جھوٹ بولنا حرام ہے، ایسے رمضان کے علاوہ بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. جیسے رمضان میں گالم گلوچ حرام ہے، ایسے رمضان المبارک کے علاوہ بھی گالم گلوچ حرام ہے. جیسے رمضان میں فلمیں، ڈرامے، واہیات، فحش چیزیں حرام ہیں، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں رمضان میں اللہ کو ناراض کرتی ہوں اور رمضان کے علاوہ اللہ کو راضی کرتی ہوں، ایسا تو نہیں ہے. تو اگر ہم رمضان میں ان چیزوں سے بچ رہے ہیں اور رمضان کے بعد یہ کام کر رہے ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھوکے پیاسے تو ہم رہے، لیکن ہمیں مقصد حاصل نہ ہو سکا، جو مقصد قرآن نے بیان کیا، جس کو قرآن نے تقوی کا نام دیا، جس کو اللہ نے فرمایا کہ نیکی ہے ہی تقوی، جس کو اللہ نے فرمایا کہ تم نے آخرت کا سفر کرنا ہے، مرو گے، مرنے کے بعد ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، قیامت کا میدان لگے گا، عالم برزخ ہوگا، عالم محشر ہوگا. تو بہترین زاد راہ لے کر آؤ، اپنے سفر کے جو اخراجات ہیں بہترین اخراجات لے کر آؤ. پھر خود فرما دیا بہترین اخراجات کیا ہے، فرمایا وہ تقوی ہے. تو ہمیں وہ تقوی اختیار کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ممن اکرم الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے، اچھا بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سے تقوی اختیار کرنے والا. تقوی کا حکم کتنی جگہ پر آ رہا ہے قرآن میں، تقوی کا حکم. روزے کا مقصد تقوی، قرآن اللہ نے نازل کیا ھدی للمتقین، تاکہ متقی لوگ ہدایت پا لیں، تو وہ بھی متقین لوگ ہی. اب سمجھ آتی ہے کہ جو شخص متقی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہدایت بھی نہیں پا سکتا. جو متقی نہیں ہے ھدی للمتقین، وہ ہدایت تو پھر نہیں پا سکے گا، وہ تو بیچارہ مار کھا جائے گا، عمل بھی کرتا رہے گا اور مار بھی کھا جائے گا. تو تقوی تو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، یہ تو ایمان کا جز بن گیا. اب یوں کہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ دین کو، پوری شریعت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو کہ پورا دین کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ پورا دین وہ تقوی ہے. نماز کا مقصد تقوی، روزے کا مقصد تقوی، قرآن نازل کرنے کا مقصد تقوی. اللہ نے فرمایا زاد راہ اختیار کرو، قبر کے لیے اعمال کرو، آخرت کے لیے اعمال کرو. یا اللہ کون سے اعمال کریں؟ تقوی کرو. تو تقوی بڑی اہمیت والی چیز ہے، بڑی اہم ترین چیز ہے. اب حضور نے خود ہجرت الوداع کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو سنا، حضور نے ہجرت الوداع میں خطاب فرمایا اور حضور نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یا رسول اللہ تقوی ہے کیا؟
قرآن میں بھی 20 جگہ پر، احادیث میں 20 مقامات پر تقوی کا حکم ہے. تو تقوی ہے کیا؟ تو اب آگے حضور نے فرمایا صلو خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ تقوی ہے. وصوموا شہرکم، رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ تقوی کا حصہ ہے. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ تقوی ہے. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہیں اہل علم حکم دے، جو تمہارے اوپر حاکم ہے، وہ جو تمہیں دین کے بارے میں حکم دے. اب تو ہماری بدقسمتی، ہمارے حکمران وہ لوگ بن گئے جن کے پاس دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. اور ہمارے معاشروں کی بدقسمتی کہ اگر کوئی دیندار بندہ الیکشن میں کھڑا ہو نا تو ہم تو کہتے ہیں یار یہ مولوی ہے، اس کا سیاست میں کیا کام. اللہ کی قسم سیاست ہے ہی دیندار لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اب ضمن ایک چیز آ گیا، رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے جو اعمال جو ہے نا معاملات لوگوں کے، مسلمان امت کے جو معاملات ہیں یہ ایسے ختم ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے گرتی ہے. ایک دانہ گرا، دوسرا دانہ گرا، ایسے تمہارے معاملات ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. اور ان معاملات میں پہلا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس حکمرانی ہو. مسلمانوں کے ہاتھ سے سب سے پہلے حکمرانی اور سیاست چلی جائے. لوگ دیندار لوگوں کو چھوڑ کے جو دیندار نہیں ہوں گے ان کو اپنا حکمران مقرر کر دیں. دیندار بندے کو ووٹ ہی کوئی نہیں دے گا. اور آخری معاملہ جو حضور نے فرمایا، وہ حضور نے فرمایا کہ تم نمازوں کی پابندی چھوڑ دو گے. بدقسمتی حضور نے 2 چیزیں فرمائی، پہلی اور سب سے آخری. ہم پہلی بھی چھوڑ چکے اور سب سے آخری بھی چھوڑ چکے. بدقسمتی کہ رمضان المبارک کے بعد ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. آپ اپنے امام صاحب سے پوچھ لیں فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں. ہمارے نزدیک اللہ کے حکم کی حیثیت اتنی ہے کہ ہمیں اپنی نیند اللہ کے حکم سے زیادہ پیاری ہے. ہم نہیں اٹھ سکتے، ہمیں وہ سونا زیادہ اچھا لگتا ہے اللہ کے حکم کی نسبت. ہمیں اپنے معاملات، ہمیں اپنی دکانداری، ہمیں اپنا کاروبار، وہ اللہ جو فرما رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے اپنے گھر میں، ہمیں وہ زیادہ محبوب ہے. اللہ کے حکم کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. عام طور پہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار فلاں بندہ بول رہا ہے، خیر ہے یار بولنے دو. اللہ کے حکم کے ساتھ ہم یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی مسجد سے سوچے نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے. میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. یہ صدا آتی ہے اللہ اکبر، حی علی الفلاح. ہم اس صدا کو، اپنے رب کی آواز کو کتنی حیثیت دیتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں رمضان کے بعد. رمضان تو بہت دور کی بات ہے، چاند نظر آ جائے، افطاری کے وقت میں اعلان ہو جائے کہ صبح عید ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا. اسی وقت میں مسجد ویران ہو جاتی ہے. عشاء کی نماز میں کوئی نہیں آتا، صبح فجر میں کوئی نہیں ہوتا. عید پڑھنے آ جائیں گے، عید والے دن ظہر کی نماز میں کوئی نہیں ہوتا. بسا اوقات تو اماموں کو، جو ائمہ کرام ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ 2 بندے اور آ جائیں تو تاکہ جماعت ہو سکے. یہ رب کے قرآن کا مقصد نہیں ہے، یہ دین کا مقصد نہیں ہے. یہ روزے کا، رمضان کا یا روزے رکھنے کا، بھوکے پیاسے رہنے کا یہ مقصد نہیں ہے. حضور نے پہلا حکم جو دیا حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو. اگر نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کا حکم اتنا سخت ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو حضور نے فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول رحمت للعالمین، جن کا ایک ایک کام شریعت ہے، حضور جو کر دیں وہ شریعت بن جاتا ہے. حضور جو کر دیں، حتیٰ کہ سوتے ہوئے نیند کی حالت میں اگر اللہ کے رسول کوئی کام کرے، حضور سے کوئی کام سرزد ہو، وہ شریعت کا حصہ ہوتا ہے.
اسی لیے تو علماء سے سنتے ہیں کہ کس طرح سونا سنت ہے. سنت عبادت ہوتی ہے نا. تو اللہ کے نبی تو جو سوتے ہوئے کام کرے وہ بھی شریعت ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی, حضور کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی. اب اللہ نے یہ سارا کام حضور کی ذات کے ساتھ کیوں کیا تھا؟ اللہ چاہتا تو حضور بیمار نہ ہوتے, اللہ چاہتا تو حضور بیمار نہ ہوتے. کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا اس میں بھی اللہ کا. حضور کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی, جسم مبارکہ ناڈھال ہو گیا, حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سہارے پر, کہ ایک صحابی نے حضور کو اس کندھے سے, ایک نے حضور کو اس کندھے سے اٹھایا ہوا ہے, سہارا دیا ہوا ہے. میرے آقا کریم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے وہ زمین پر ایسے رگڑ کھا رہے ہیں. حضور مسجد میں تشریف لائے. اللہ کے نبی اور ان کی نماز پر اتنی پابندی ہو, ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں, ہم حسینیت کا دعویٰ کریں کہ حسین نے کربلا میں سر کٹا دیا, نماز نہیں چھوڑی. یزید چھوڑ دیتا تھا بہرحال کبھی, حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو دعویٰ حسینیت کا ہو, دعویٰ عشق رسول کا ہو, دعویٰ متقی بننے کا ہو. عشق رسول تو متقی ہونے سے بڑا درجہ ہے. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا, اتقاء تقویٰ تو نچلا درجہ ہے, عشق رسول تو اس سے بھی اوپر کا مقام ہے. تو دعویٰ عشق رسول کا ہو, نماز اور روزوں کی پابندی نہ ہو, تو پھر تم اپنے دعوے میں سچے تو نہ ہو. تو جو رمضان المبارک کا مقصد ہے نا, اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں ہم نے یہ رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ عہد کرنا ہے, اور عہد کر کے اٹھیں آج ہی کہ ہم تقوی پر کاربند رہیں گے, ہم اللہ کے رسول کی شریعت کے پابند رہیں گے, آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. کہ محدثین فرماتے ہیں, حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, حضور کے صحابی ہیں, آقا کریم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار ہی نہیں ہوتا جب تک وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں کوئی نقصان ہو. ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ اور حضور کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تقویٰ یا پرہیزگاری وہ یہ چیز ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے. اور جیسے دوسرے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہ یار اس نے تو حرام کمایا ہوا ہے, فلاں بندہ تو حرام کھاتا ہے, وہ تو 10 روپے اس کے پاس حرام کے پھٹا ہوا نوٹا چلا کے آ گیا. ہم جیسے دوسروں پر فتویٰ دیتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں آیا کہ یہ حلال کا ہے کہ نہیں ہے. اور ہم اپنی ذات کے لیے حلال کی وہ جو ہے نا وہ خوف نہیں رکھتے, حلال کا حیا نہیں رکھتے. اگر کوئی بندہ حلال کھانے والا ہو اور حلال کے بارے میں خوف زدہ ہو, اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا. ہماری زندگیوں کا کردار کیا ہے؟ ہم تو ایک بال پوائنٹ ہوتی ہے لکھنے والی, وہ کہیں سے مل رہی ہو تو ہم اسے نہیں چھوڑتے, کہیں سے 10 روپے زمین پہ پڑے مل جائیں تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے. یہ حلال تو نہیں ہے. کسی کی دکان پر کھڑے ہوں, کسی کی ریڑھی پر کھڑے ہوں, 1 کلو انگور لیے, ساتھ 2-4 دانے ویسے اٹھا لیے, وہ حلال تو نہیں تھے ہمارے لیے. اللہ کی قسم وہ حلال نہیں تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہاری کمائی میں, مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا, 1 درہم 1 دینار بھی اگر حرام کا شامل ہو گیا تو وہ سارے کا سارا ہی حرام ہے. ہم جو ریڑھی پر کھڑے ہو کر کھا لیتے ہیں دانے, کسی کی دکان پر جاتے ہیں تو کوئی آدھی چیز اٹھائے کھا لیتے ہیں. کوئی دکاندار بھول کے درجن انڈے لیے, اس نے 13 انڈے دے دیے, 11 دیے ہو تو فوراً لڑنے پہنچ جاتے ہیں. تھوڑی سی چیز زیادہ آ جائے تو ہم مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ حلال تو نہیں تھا. ہم ذرا اگر اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں, جو اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ کیا ہے, تقویٰ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو. اور کبھی کچھ حضور فرما رہے ہیں, کبھی فرما رہے ہیں کہ کھانے کے بارے میں محاسبہ کرو, کبھی اعمال کے بارے میں محاسبہ کرو. تو تقویٰ تو نام اس چیز کا تھا. تو ہم ذرا اگر اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو ہم کتنی جگہوں پر ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں اور حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ حرام کو چھوڑیں. کہیں بھی کہیں شبہ ہو رہا ہو نا یا شاید یہ چیز حلال نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں.
ہم حضور غوث اعظم کا قصہ پڑھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا. آپ کے والد کیا تھے؟ عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھوکے تھے کئی دن سے، نہر سے دریا سے ایک سیب بہتا ہوا آیا، اس کو اٹھایا اور کھا لیا. بھوک لگی ہوئی تھی، شریعت کی روشنی میں وہ جائز تھا، اس پر کسی کی ملکیت نہیں تھی، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، کہ کسی اس کا کوئی مالک ہوگا جس نے اس کو اگایا ہوگا، پانی دیا ہوگا، اس کی مخالف سمت میں چل پڑے. اس طرف سے سیب آ رہا تھا، اس طرف کو چل پڑے. آگے گئے، آگے ایک باغ تھا، باغ کے مالک کے پاس پہنچے، کہا کہ یقیناً اسی باغ سے ایک سیب گرا تھا، بہتا ہوا آیا، بھوک کی شدت ہی میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دو. ایک سیب. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ دور اور کا تھا. انہوں نے کہا ویسے تو معاف نہیں کرتا، پہلے میرے باغ کے اندر باغبانی کرو، مالی بن جاؤ 20 سال کے لیے، پھر معاف کروں گا. 20 سال مالی بنے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ذرا سنیے گا، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کر دو. عرض کیا میں نکاح کرتا ہوں، وہ ایک سیب معاف کر دو، وہ ایک سیب معاف کر دو، میں نکاح کرتا ہوں. نکاح کیا، دیکھا وہ تو صحیح سلامت ہے. آ کر عرض کیا وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بیٹی. وہ کہنے لگے وہ ٹھیک نہیں ہے. آنکھوں سے اندھی اس لیے اس نے کبھی حرام نہیں دیکھا، زبان سے گونگی اس لیے کبھی زبان سے اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکالا، پاؤں سے لنگڑی اسی لیے، ہاتھوں سے لولی اسی لیے، کانوں سے بہری اس لیے کبھی اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں سنی، اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات نہیں سنی. جب یہ والدین ہو تو پھر آگے اولاد شیخ عبد القادر جیلانی ہوا کرتی ہے. ہم خواہش کرتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو. کیسے نیک ہو؟ میں آخری چیزیں چند عرض کرتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان تمہارے دل میں ہے، ایمان تمہارے دل میں ہے. اسلام تو ظاہری زندگی کا نام ہے. اسلام جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ جو ظاہری زندگی ہے اس کا نام اسلام ہے. حضور نے فرمایا الایمان فی القلب، ایمان تمہارے دل کا نام ہے، دل کے اندر تمہارے جو چیز ہے نا اس کا نام ایمان ہے. اور وہ کیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ وہاں پر تقویٰ ہے. اگر وہاں پر اللہ کا خوف موجود ہے نا تو اس کا مطلب ہے تم متقی ہو اور ایماندار ہو، ورنہ ایمان نہیں ہے. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل میں اللہ کے رسول کا تقویٰ موجود ہو. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں. تقوی کا میں آپ کو نچوڑ بیان کرتا ہوں. علماء اور ائمہ نے ایک خلاصہ نکالا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا اس کو بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے. تو آخر تقویٰ کتنی چیزیں بنتی ہیں؟ 10 چیزیں بنتی ہیں. پہلی چیز اپنی زبان کو لا یعنی چیزوں سے محفوظ رکھنا، کہ زبان کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہ چلے. کبھی زبان سے غیبت نہ کرے، کبھی زبان سے جھوٹ نہ بولے، کبھی زبان سے تہمت نہ لگائے، بہتان نہ لگائے، الزام تراشی نہ کرے. اور ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. بہتان لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہوگا. کہ یاد رکھیں کہ جو بندہ قاتل ہے اس کو قاتل کہنا جائز ہے، اس کو شرابی کہنا جائز نہیں ہے. جو قاتل ہے وہ قاتل ہے، قاتل کہیں گے. جو ظالم ہے باقی ہزارہا ظلم کرتا ہے لیکن اس نے قتل نہیں کیا تو اس کو قاتل کہنا جائز نہیں ہے. جو جتنا ظلم کیا اس کو اتنا ہی کہیں گے. ہم لوگ تو مخالف پارٹی والے کو، سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی ہو، مخالف طبقے کو، مخالف پارٹی والے کو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. پھر علماء بیان کرتے ہیں بدگمانی یہ تقوی کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا. جہاں پر بدگمانی ہوگی وہاں پر تقویٰ نہیں ہوگا. بدگمانی ہم تو ہر ایک کے بارے میں سوچ لیتے ہیں. کسی بندے کے کوئی ہم سے چھوٹی سی بات ہو گئی نا، ہم اپنے سائڈ پر بیٹھ کے پوری عمارت قائم کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ جو بات کی اس لیے کی ہوگی. یہ بدگمانی شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا. یہ تقوی کے خلاف ہے. یہ جو رمضان میں بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں نا، جو اس کا مقصد لعلکم تتقون، اس تتقون کے مقصد کے خلاف ہے بدگمانی. ہمیں اپنی زندگیوں سے یہ نکالنی ہوگی. پھر فرمایا مسخرہ پن. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کامیڈین ٹائپ، ہر وقت وہ جو
ہنسی مزاح، شریعت میں مزاح سنت ہے، خوش مزاجی سنت ہے، لیکن مسخرہ پن جو ہے نا یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ پھر اپنی آنکھوں کو حرام چیز سے محفوظ رکھنا، اور حرام ہم تو اپنے موبائلوں میں لیے گھومتے ہیں، گانے ہوں گے، فلمیں ہوں گی، ڈرامے ہوں گے گھروں کے اندر، وہ رات کو ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی جب تک فلم نہ دیکھ، ڈرامہ نہ دیکھ۔ ہماری آنکھیں تو حرام سے بھری ہوئی ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ رمضان اور روزے کے مقاصد کے خلاف ہے۔ اگر رمضان اور روزے کا مقصد حاصل کرنا ہے نا تو ہمیں باقی 11 مہینے ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، پھر ہر حال میں اللہ کا احسان مند رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اللہ کے احسان مند نہیں رہتے، ہم جو غلط چیز ہوتی ہے، مثلا کوئی ہمیں پریشانی آ گئی، غلط چیز تو نہیں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس کا شکوہ تو اللہ سے کر دیتے ہیں کہ بیماری آ گئی ہے۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہیں، فصل اچھی ہو گئی، نوکری اچھی مل گئی، امتحان دیا تھا کامیاب ہو گئے، اس کی کریڈیبلٹی ہم اللہ کو نہیں دیتے، میں نے محنت کی، یہ میں اچھی چیز نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب خوشی کا موقع ہے اللہ کو یاد رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ خوشی کے موقع پہ انسان اللہ کو جلدی بھولتا ہے، شادی بیاہ ہو تو ہم بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنی بھول جاتی ہے، خوشی کا موقع ہو تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ یہ لعلکم تتقون جو اللہ نے بیان کیا نا کہ روزے کا مقصد بھی اس کے خلاف ہے۔ اور پھر اپنا مال راہ حق میں خرچ کرنا۔ راہ حق سے مراد کیا ہے؟ راہ حق سے مراد صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں دے دیا، امام صاحب کو دے دیا، زکوٰۃ دے دی۔ راہ حق سے مراد یہ کہ کہیں بھی کوئی حرام کام نہ ہو، آپ نے حلال کمایا، خرچ حرام میں کیا تو وہ حرام ہی ہے۔ حرام میں کیسے خرچ ہوگا؟ فلم کی سی ڈی خرید لی، گانوں باجوں کی سی ڈی خرید لی، وہ میموری کارڈ تھا، وہ بازار گئے، وہ میموری کارڈ میں گانے بھروا لیے، یہ تو ہے تو حرام ہی، یہ کوئی جائز تو نہ ہوا۔ آپ نے اپنا مال رائے حق میں خرچ نہ کیا، اللہ کے خلاف خرچ کیا۔ اب پھر فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنا۔ یہ دیکھیں نمازیں کتنی جگہ پر آتی ہیں، بار بار نمازوں کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ اب میں آخری 3 مسئلے، وہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، وہ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک تو آگے عید الفطر کی رات آئے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات کو زندہ کر، لیلۃ اس کو فرمایا گیا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ یہ چاند رات جس کو ہم کھیلنے کودنے میں ضائع کر دیتے ہیں نا، یہ ضائع کرنے کی ذکر چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اب زندہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ چلے ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، ساری رات کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم فرض نماز پڑھنے کے بعد صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھیں، اور عشاء کے بعد 2 نفل بھی اگر پڑھ لیے تو اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل ہو جائے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور ایک دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ رمضان المبارک میں سحری کرتے وقت وہ اذان ہو جاتی ہے، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، جیسی ہی اذان ہوتی ہے تو فوراً پانی پی لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ روزے کے خلاف ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہے، یہ درمیان میں لائن ہے، یہ روزے کا وقت ہے، یہ فجر کا وقت ہے۔ اذان دی جاتی ہے یہ وقت شروع ہونے کے بعد، روزہ بند ہو جاتا ہے، سحری بند ہو جاتی ہے یہ وقت، یہ نقطہ آنے سے پہلے۔ روزہ اذان روزے کے وقت میں نہیں ہے، تو اگر اذان کے وقت میں کھائیں پیئیں گے یہ تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ نے روزہ رکھ کے توڑ دیا، تو اذان کے وقت میں کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اور ایک تیسری چیز انہوں نے کہی تھی صدقۃ الفطر کا، بتا دوں کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے۔ جو ہمارے علماء نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس سال اور دیگر علماء نے جو صدقۃ الفطر مقرر کیا ہے وہ کم از کم 140 روپے ہے، 140 روپے صدقہ فطر ہے۔ پھر اس کے بعد ہر شخص کی اپنی حیثیت ہے، کوئی کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے، کوئی گندم کے اعتبار سے دینا چاہے، کوئی کھجوروں کے اعتبار سے دینا چاہے، تو پھر اس کی قیمت بڑھتی جائے گی، اور کشمش کے اعتبار سے پھر 1920 روپے ہیں۔ لیکن بہرحال کم از کم 140 روپے صدقہ فطر مقرر ہے۔ یہ عید والے دن واجب ہوتا ہے لیکن آپ پہلے دے سکتے ہیں،
اس سے پہلے پہلے دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اور رمضان المبارک کا جو مقصد ہے، جو اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تمہیں بھوکا پیاسا رکھا ہے، تمہیں روزے رکھوائے ہیں، تم پر حلال چیزیں حرام کر دی۔ روزے رکھے تھے نا، کھانا پینا حلال تھا، حرام ہو گیا، حلال چیزیں حرام کر دی، اس لیے کی تھی تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عطا سے، اپنی رحمت سے ہمیں تقوی عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینے جو ہیں، ان 11 مہینوں میں بھی ہمیں اپنی اطاعت میں ہی رکھے، ہمیں ان کاموں سے بچائے